بعد دیکھا جائے گا، اور کون کتنا محترم ہے کائنات ہست میں، کون کتنا محترم ہے کائنات ہست میں، احترام سیدہ کے بعد دیکھا جائے گا، احترام سیدہ کے بعد دیکھا جائے گا، گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا۔ بڑا خوشنودی ہے جناب امیر شہنشاہ دو جہاں بار دیگر نعرہ صلوات۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حفظہ مولانا جناب کمیل مہدوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جشن سے خطاب فرمائیں۔ برائے سلامتی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد فاتحہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات دے دیں محمد۔ جناب ہمارے جعفر شاہ صاحب کے یہاں جشن ولا ہے اور ان کے نام سے حدیث شروع کرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں محمد، علی، حسن، حسین یا جعفر نام کا کوئی شخص ہو، اللہ اس گھر میں فقر کو بھیجتا ہی نہیں ہے۔ تو وہاں دولت معنوی اور مادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما بہل کفایہ، جتنا انسان کے لیے کافی ہو جائے،
وہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ناموں کی تاثیر ہے. اور یکم شعبان المعظم جشن گویا اس بیوی کا ہے. میں کہوں گا کہ عقل کل کے یہاں عقیلت الطالبین کی آمد مبارک، جو خود عقل کل ہے، ساری کائنات میں جو عقل کل ہے اس کے ہاں عقیلہ بنی ہاشم کی آمد ہے. یہ بیوی کا لقب عقیلت الطالبین بھی ہے. ابو طالب کے خانوادے کی عقیلہ اور عقیلہ بنی ہاشم بھی. بنی ہاشم کی عقیلہ. میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ عاقل اور عقیل میں فرق یہ ہے کہ عاقل وہ کہ کبھی عقل سے فیصلہ کرے اور کبھی عقل سے فیصلہ نہ کر پائے. عقیل وہ کہ جس سے لمحہ بھر بھی عقل جدا نہ ہونے پائے. یہاں پر علم اور عقل اس معراج پر ہے. آپ نے قرآن میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ پڑھ رکھا ہے اور سن رکھا ہے، تو سورۃ الکہف میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اعتراض کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام پر. 3 موقع ہیں، 3 مرحلے. 3 مرحلوں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چل سکے حضرت خضر کے ساتھ. وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. حضرت خضر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہیں علم لدنی عطا کیا تھا، اپنے پاس سے علم عطا کیا، لہٰذا وہ باطن کا علم جانتے تھے، وہ تعویل کا علم جانتے تھے. اس خاطر ہے کہ وہ تعویل کی وجہ سے واقعہ تو تفصیل سے دہرایا جا نہیں سکتا کہ کشتی میں انہوں نے کیوں سوراخ کیا اور ایک بچے کو کیوں قتل کر دیا اور بغیر حضرت کی دیوار کو کیوں تعمیر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اعتراض کرتے رہے. حضرت موسیٰ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام باطن کو دیکھ رہے تھے. یعنی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے علم میں اتنا فرق ہے کہ موسیٰ صبر نہیں کر پائے اور 3 مرحلوں تک اعتراض کرنے کے بعد جدا ہو گئے. مجھے تو ایک منزل دکھا دیں کہ مدینہ سے کربلا تک بی بی زینب یہ عالم ہے غیر معلمہ ہونا. اس میں لکھے سلوات بھیجیں محمد والے محمد. اعتراض وہاں ہوتا ہے جہاں علم نہیں ہوتا. لہذا حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام ان کے علم میں بہرحال اتنا فرق ہے کہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام تو آپ نہیں لا پاتے. اور بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے، صبر کی استطاعت نہیں رکھتے. اور جس بیوی کا ذکر ہے وہ ایسی صابرہ ہے. صبر کا تعلق در حقیقت علم سے ہوتا ہے. جس کا علم جتنا زیادہ ہے اس کا صبر بھی اتنا زیادہ ہے. تو مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ تک کتنے ہی ایسے فیصلے ہیں کہ جو ظاہر عقل پہ پورے نہیں اترتے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے ایک عہد الہی کو پورا کرنا ہے، لیکن آپ پورے سفر کربلا میں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں بتا سکتے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا ہو یا اعتراض کیا. اب آپ غور کیجیے گا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام ان میں وہ ہم آہنگی نہیں ہے، ان کے علم میں گویا فرق ہے. اب میں یہاں کیا لفظ استعمال کروں کہ حسین اور زینب. حسین عمل کرتے ہیں اور زینب ان کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلتی جائیں سلام اللہ علیہ. کہیں ایک ذرہ برابر بھی کوئی سوال نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو. یہ عالمہ غیر معلمہ ہے. یہ صبر کی منزل اور علم کی منزل سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بھی زینب سلام اللہ علیہ شہزادی شریکت الحسین سلام اللہ علیہ صلوات. جیسے علی جیسے مولا بھی اتنی صاحب عظمت بھی ہیں کہ جنہیں علی جیسے مولا بھی عالیہ کہہ کے وہ ہے. ایک جملہ رکا ہوا یہاں پر آپ کی آگے مقانی ہیں جو بڑے قابل قدر شخصیت ہیں حوض علمیہ قم کی. تو انہوں نے ایک مقام پر لکھا کہ جیسے رسول اللہ جانتے تھے کہ علی کے علاوہ کوئی بطول کا ہم کف نہیں ہو سکتا، ویسے حضور مکرم کا ماما ہوگا وہ بھی بی بی زینب سلام اللہ کے سپرد کیا ہوگا. یقیناً حضرت زہرا سلام اللہ کا مسن گلو بند ہے، وہ سپرد کیا بی بی زینب سلام اللہ کے حوالے. امام حسن علیہ السلام کی ابا ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ کے حوالے. یہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے کی ظاہری امانت ہے، لیکن بات فقط یہاں تک نہیں. امامت زینب کے حوالے، شریعت زینب کے حوالے، ولایت زینب کے حوالے، کعبہ زینب کے حوالے، حفاظت قرآن زینب کے حوالے. یہ باطنی امانتیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے شروع کی ہیں بی بی زینب سلام اللہ. بات پہنچ رہی ہے کیا کر رہا ہوں. اچھا، ویسے قانونی طور پر یہ امانتیں سپرد ہونی چاہیے امام سجاد علیہ السلام کے.
لیکن اللہ جانے کیا مقام ہے کہ خود سجاد بھی زینب کیا ہوا، خود سجاد بھی زینب کیا ہوا، بھی زینب سلام اللہ علیہ، لیکن شعبان کو گفتگو ہو رہی ہے۔ تو خاص ایک میں چاہ رہا ہوں کہ ایک خاص کیفیت میں گفتگو ہو جائے۔ اور اب جب کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی حکومت ہے، ظاہری حکومت تھی، اس وقت ویسے تو 4 امام ہو گئے سن 38 ہجری میں، لیکن ان سے پہلے 3 امام تو ہیں، مولا علی السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ کیا کہنا ہے اس بی بی کا کہ جب بھی مولا علی علیہ السلام سے مسجد میں آ کے مثلاً کسی مستور نے کوئی مسئلہ پوچھا تو مولا علی علیہ السلام نے بھیجا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس اور کہا کہ جو ان کا جواب ہے وہ میرا جواب ہے۔ یہ علی جیسا باب مدینۃ العلم۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ عقل اول ہے، بی بی زینب عقیل بنی ہاشم ہے، امیر المومنین باب مدینۃ العلم ہے، بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے، بی بی فاطمہ ام ابیہا ہے، بی بی زینب سر ابیہا ہے اور زین ابیہا ہے۔ حسن اور حسین امامت کے مقام پر ہیں اور بی بی زینب محافظہ امامت ہیں، یعنی پنجتن پاک کا اگر خلاصہ آپ کو دیکھنا ہو تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ساری ولایت ساری امامت سمٹ کر آتے بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ طبیعت میری تھوڑی سی ناساز ہے لیکن آپ ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور خاص ایک کیفیت میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو ہو جائے، تو اس لیے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے 7 معصومین کے ساتھ وقت گزارا۔ تاریخ کی ایسی منفرد شخصیت ہے، کبھی 5 سال گزارے ہیں نانا رسول اللہ کے ساتھ، 5.25 سال گزارے ہیں ماں فاطمہ الزہرا کے ساتھ، 35 سال گزارے ہیں بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، 45 سال گزارے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 55 سال گزارے ہیں سید الشہداء عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ، 27 سال گزارے ہیں مولا سید الساجدین علیہ السلام کے ساتھ، اور 8 سال گزارے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ۔ ان 7 معصوموں کے ہوتے ہوئے جو عالم غیر معلمہ کہنا ہے وہ بھی وہ باتیں ہیں کہ جو میں کم سے کم پہلی دفعہ ممبر صاحب خدمت میں پڑھ رہا ہوں، باقی تو اور احباب اور علماء کو آپ سنتے رہیں گے، لیکن بہرحال جو کچھ اس وقت رزق معرفت ہے وہ آپ کی خدمت میں عطا ہو جائے۔ تو جن 7 ہستیوں کے ساتھ زینب سلام اللہ علیہا نے زندگی گزاری ہے، 7 معصومین ہیں، وہ 7 معصومین علیہ السلام، ان کے ساتھ رہتے ہوئے عالم غیر معلمہ ہونا اور فہم غیر مفہمہ ہونا، یہ بھی لقب ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ ایسی سمجھی ہوئی کہ جنہیں کسی نے سمجھایا نہیں، 7 معصوموں کے ساتھ رہتے ہوئے، کیا بات، ایسی عالمہ جنہیں کسی نے تعلیم نہیں دی، ایسی فہمہ جنہیں کسی نے سمجھایا نہیں، سمجھی ہوئی جنہیں کسی نے سمجھایا نہیں۔ یہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ و فہمۃ غیر مفہمۃ، کہ اے بھوبی اماں، آپ اے بھوبی جان، آپ اللہ کی حمد و ثنا سے عالمہ غیر معلمہ ہے اور فہمہ غیر مفہمہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، فقط حجت کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ کسی اور حجت پر اپنا حق ولایت استعمال کرتے ہوئے کسی بات کو روک دیں۔ اس فکری کی تفصیل کبھی اور اس کی ایک مثال دوں تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے بھیجا سلمان کو کہ سیدہ سے کہیے گا کہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں۔ جب علی بن طالب السلام کی گردن پہ تلوار ہے اور بیعت مانگی جا رہی، یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ بدعا نہیں کیجیے گا، بس اتنا فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ، سیدہ کا حق ہے وہ بدعا کرنے کو حجت ہے، لیکن بھائی اتنا فرمایا کہ اے سلمان جا کے کہہ دو کہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں۔ بس یہ فکرہ سلمان نے مولا علیہ السلام کی جانب سے کہا
اور بیوی نے بدعا چھوڑ دی. سلمان نے کہا نا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. اتنا ہوا تھا کہ بس اس کے بعد بیوی نے وہ ارادہ تک کر دیا. ایک حجت کو اختیار ہے کہ دوسری حجت میں لفظ استعمال کروں انگریزی کا تاکہ بات انٹروین کر سکے. بی بی زینب سلام اللہ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں اور بی بی نے یہ فقرہ فرمایا کوفہ میں کہ اب اگر آسمان سے خون کی بارش ہو اور پتھروں کی بارش ہو تو تعجب نہ کرنا. یہ کہنا تھا بی بی کا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ یا امتی اے بھوپی اماں انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ و فہمۃ غیر مفہمۃ. بیوی تو بولنے بات ہے ایک حجت دوسری حجت سے کیا ابھی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اب آسمان سے پتھر برسیں تو تعجب نہ کرنا. تو یہ برس جائیں پتھر ابھی بیوی زینب سلام اللہ علیہا کہہ رہا تھا. عالم تکوین میں کن فیکون کی ایسی مالکہ ہے بیوی کہ جب بیوی نے خطبہ ارشاد فرمانا چاہا تھا تو فقط انہوں نے دستے ولایت سے اشارہ فرمایا تھا. لقد سکنت الانفاس والاجراس. مقتل کا فکرہ یہ ہے کہ جو سانسیں تھیں وہیں پر رک گئیں اور جو جانوروں کی گردنوں میں گھنٹیاں تھیں وہ گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی. جانور کی گردن میں جو گھنٹی وہ بجنا کیسے بند ہو سکتی ہے؟ یہ ایک انسان کا اختیار نہیں ہے اس پر، یہ غیر اختیاری کام ہے. لیکن بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، سانسیں رک گئیں اور جو گھنٹیاں بج رہی تھیں وہ رک گئی وہیں پر، یعنی بالکل سائلنس. اس کے بعد بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے خطبہ دینا شروع کیا. تو اگر بیوی یہ فرمائے کہ ابھی آسمان سے پتھروں کی بارش برس جائے تو تعجب نہ کرنا کہ فوراً ایک اور ولی اللہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بحمدللہ عالم غیر معلمہ ہے اور ویسی سمجھی نہیں کہ جسے کسی نے سمجھایا نہیں. اور اتنا کہا اور بیوی نے روک دیا اپنا. یہ بات آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ امامت بھی زینب کے حوالے، شریعت بھی زینب کے حوالے. سلام اللہ ہے. بات واضح ہو گئی کہ کون کون سی ہمارے سپورٹ کی تھی. اب آپ ذرا غور کیجیے گا، میں بات پہ اختتام پر لے کر آؤں آہستہ آہستہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عرش کے لیے دیکھیں حضور مکرم اور امیر المومنین کے ساتھ گفتگو جو ہوئی یا امیر المومنین کے لہجے میں جو گفتگو معراج پہ حضور مکرم عرش پہ جب تشریف لے گئے تو اللہ کا جو عرش ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا جو عرش ہے قرآن میں 3 مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے هو رب العرش العظیم، هو رب العرش الکریم، هو رب العرش المجید، یہ 3 آیتیں ہیں سورہ مومنون میں، سورہ توبہ میں. وہ رب العرش العظیم، وہ رب العرش الکریم، یہ پھر سورہ مومنون میں، اور سورہ بروج میں وہ رب العرش المجید. اللہ کا عرش عظیم ہے، اللہ کا عرش کریم ہے، اللہ کا عرش مجید ہے. حضور تشریف لے گئے عرش پر جوتیوں سمیت. تو اس کا مطلب ہے کہ عرش عظیم ہے تو حضور اعظم ہے، عرش کریم ہے تو حضور اکرم ہے بلا شک، اور عرش مجید ہے تو حضور امجد ہے. تو بہت واضح سی بات ہے نا کہ عرش کریم ہے تو حضور اکرم، عرش عظیم ہے حضور اعظم، عرش مجید ہے حضور امجد. اللہ جانے وہ کس مقام پر ہے کہ جو کبھی حضور کے شانوں پر ہے. جو اس مقام پر ہے اس کی زینت، اس کی زینت ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی زینت ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم. زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زینت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب میں فقط مثال دوں گا. آسمان کی زینت ہے ستارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. تو اگر ستارے نہ ہوں تو آسمان بے رونق ہے. ایسا ہی ہے بے شک. کیا کہتے ہیں؟ بی بی زینب نہ ہو تو علی کا باطن بے رونق ہے. بی بی زینب باطن ہے علی کی زینت. ایک آیت کا ترجمہ سن لیجیے گا، بات کو میں تمام کروں. سورہ نساء کی میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، اور یہ آیت ایک خاص مزاج میں پڑھی جانے والی ہے اور اس پر ایک پوری تقریر ہونی چاہیے. لیکن چلیں میں آیت پڑھ دی ہے تو پھر آپ کی خدمت میں کب سے ترجمہ پیش کر دوں اور ایک رفت ہو جائے گا، بات تمام ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا،
کہ کچھ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے پھر کفر کیا، پھر ایمان لے کر آئے پھر کفر کیا، پھر کفر بڑھ ہی گیا ان کا احساس کہ نہ اللہ ان کی طرف توجہ کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ اللہ انہیں اب راہ راست کی سبیل الہی کی ہدایت کرے، اللہ ہی ہدایت نہیں کرے گا، ختم ہو گیا۔ جو ایمان لے کر آئے کفر کیا، ایمان لے کر آئے کفر کیا۔ امام سے پوچھا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو امام نے فرمایا اچھا کتاب الکافی میں تو ایک پہلا ہی جملہ ہے، وہ پہلا ہی جملہ میں سمجھتا ہوں کہ حدیثی محفل کے لائق ہے، وہ قابل ہے کہ یہاں پر سنایا جائے، باقی شاید کسی مقام کو نہیں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں۔ پہلے تو امام نے کہا کہ نزلت فی فلاں و فلاں و فلاں، یہ آیت نازل ہوئی ہے فلاں اور فلاں اور فلاں کے بارے میں۔ اگر امام نے خود فلاں کہا تو میں کیوں نام نہیں آتا۔ حکیم ابن کثیر اس نے روایت کیا امام صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا کہ نزلت فی فلاں و فلاں و فلاں، یہ آیت نازل ہوئی فلاں اور فلاں اور فلاں کے بارے میں۔ کتاب کا بھی جلد نمبر 8 کی حدیث ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں کے بارے میں حدیث نازل۔ تو اس نے پوچھا کہ مولا ان کے لیے آیت کیوں ہے کہ ایمان لے کفر کیا، ایمان لے کفر کیا، اور کفر اللہ نے بڑھا دیا ہوگا کہ پہلے ظاہری ایمان لے کر ہے رسول اللہ پر، لما عرضت علیہم الولایہ، جیسے ان پر ولایت پیش کی گئی کفر نہیں مانا۔ میں نے آپ سے بات کیا ہے کہ دنیا میں جو علی بن علیہ السلام کی ولایت کو نہ مانے، دنیا میں حکم اسلام میں، آخرت میں حکم کفر میں۔ دنیا میں حکم اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کی آسانی ہو جائے، جو کہ وہ پاک رہے، جو کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکے، مثلا نکاح ہو سکے۔ ورنہ آخرت میں وہ کہ جو علی بن ابی طالب کا مبغض ہے اس پر آنکھ زیادہ شدید ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اگر آپ تک جملہ پہنچے تو پھر اس کے لیے سبحان اللہ کی جگہ باتنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں، جہنم میں جگہ ختم ہو جائے اور ایک انسان کی جگہ اور دو جہنمی ایسے ہیں، ایک اللہ کے مشرک، ایک علی کے مشرک۔ اب اچھا یہ میں نے لفاظی میں نہیں کہہ دیا، منطق کا ایک قاعدہ ہے، فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، اور اس فلسفے قاعدے کا کسی مسلک مذہب سے کوئی تعلق نہیں کہ ترجیح بلا مرجح محال ہے۔ کہتے ہیں کہ دو امور میں سے، دو باتوں میں سے، کسی بھی دو اجناس میں سے ایک کو ترجیح دیں آپ، عقلی طور پر محال ہے کہ بغیر مرجح کے ترجیح دے دیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے آپ کے ذہن میں کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ترجیح دی، آپ کے لیے وہ آسان ہے، آپ کے لیے وہ پسندیدہ ہے، آپ کے لیے وہ سہل ہے، دل چاہ ہے، کوئی بھی مرجح ہو سکتا ہے، کوئی بھی مرجح۔ آپ یہاں تشریف فرمائیں، بہت سی جگہیں تھیں، آپ میں سے ہر ایک کی خاص جگہ سے بیٹھا ہے، تو آپ نے اس جگہ کو ترجیح دی بیٹھنے پر اس جگہ کے مقابلے میں، تو کوئی نہ کوئی مرجح موجود ہے، یعنی زندگی کا قاعدہ ہے، کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں بیٹھ گئے، آپ کی توجہ پہلے وہاں گئی، آپ کے لیے سہل رہا، آپ کے لیے وہاں کسی بھی وجہ سے۔ بات واضح؟ ترجیح بلا مرجح محال، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ عادل اور حکیم ہے، وہ دو میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کسی اور کے مقابلے میں، تو مرجح کے بغیر محال ہے۔ مرجح کا لفظ سمجھ آیا؟ مرجح کا مطلب ہے کہ سبب ترجیح، مرجح کے بغیر ترجیح محال ہے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، حدیث قدسی بھی ہے کہ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ نارا، اگر سارے انسان علی بن قیامت میں دو لوگوں کی، تو میں نے آپ کو مثال کے طور پر کہا، حضور نے فرمایا کہ مبغض علی پر جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب زیادہ شدید ہے، تو یہ ترجیح دی جا رہی ہے، اسے عذاب کی شدت میں اسے ترجیح دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں کہ جو کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے۔ یعنی دو کافر ہیں، ایک وہ جو کہ اللہ کا شریک بناتا ہے، بتوں کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو بغض علی رکھتا ہے۔
جہنم کی آگ اس پر زیادہ شدید ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرض کیجئے کہ اگر جہنم پر ہے اور ایک انسان کی گنجائش ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسے ترجیح دے گا جہنم میں ڈالنے میں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو جتنا اپنا شریک بنانا ناپسند ہے اس سے زیادہ ناپسند علی بن ابی طالب کا لوگ ہے. میں منطق کا قاعدہ پڑھ رہا ہوں بس، کوئی جذباتی بات ہے، کوئی لفاظی نہیں کر رہا. تو جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم سے پوچھا گیا کہ نظر اچھی فلان میں فلان یا فلاں 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 کے بارے میں، تو کہا مولا کیسے؟ کہ یہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں ایمان لے کر آئے تو کفر لما عرضت علیہم الولایہ، جب ولایت پیش کی گئی کافر ہو گئے. اس کے بعد ثم آمنوا، پھر دوبارہ ایمان لے کر آئے. مولا وہ کب؟ کہ جب میرے جد رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا فہذا مولا، تو یہی بولتے جو نے آگے کہا بخن بخن لقد ابن ابی طالب، ظاہر میں پھر ایمان لے کر آئے. ظاہر میں پھر ایمان لے کر آئے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئے ثم کفر ہو، پھر کافر ہو گئے. اس کے بعد آگے ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد ان کا کفر انتہا پہ پہنچ گیا. کیوں مولا یہ کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد کافر ہوئے اور کافر ہونے کے بعد جب دوسروں سے اپنی بیعت لینا شروع کی تو ان کا کفر انتہا پہ پہنچ گیا. علی کی بیعت کو توڑنا کفر تھا، دوسروں سے علی کے مقابلے میں اپنی بیعت لینا کفر انتہا پہ پہنچ گیا. اب کی توجہ کرتا ہوں، بات تمام ہو رہی ہے، بات موضوع پہ تمام ہو رہی ہے کہ ان کا کفر اس کے بعد امام نے فرمایا ثم ازدادوا کفرا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کا کفر اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اللہ اب ان کے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں کھولے گا، تو امام اسلام نے فرمایا کہ لم یبق فیہم من الایمان شیء، اب ان میں شے ذرہ برابر بھی ایمان کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، ختم ہو گیا سب. اچھا جب عربی کا قانون ہے کہ جب شیء نکرہ ہے، نکرہ یعنی کوئی بھی شے، ہر دنیا کی ہر بات کو شے کہا جاتا ہے، ہر شے کو شے کہا جاتا ہے، گویا ہم یوں کہیں گے. تو اس پر جب نکرہ پر معرفہ نہیں، معرفہ یعنی کسی کا خاص نام، شے یعنی کوئی بھی شے، اس پر جب منفی فعل آ گئے، نیگیٹو ورڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی کوئی شے بچتی ہے. لم یبق فیہم من الایمان شیء، ان میں ایمان کی کوئی شے نہیں بچی، یعنی ذرہ برابر بھی کچھ نہیں بچا. السلام علیہ کے جشن سے جوڑ رہا ہوں، اسے بات تمام ہو رہی ہے، نماز کے وقت ہونے لگے. امام نے فرمایا کہ ظاہر میں ایمان لے کر آئے، پھر جب ولایت پیش کی گئی کافر ہو گئے. غدیر میں اعلان کیا گیا تو پھر مبارکباد دی، ظاہر میں پھر ایمان لے کر آئے. پھر رسول کی وفات کے بعد کافر ہو گئے. اس کے بعد ان کا کفر اتنا بڑھ گیا کہ لم یبق فیہم من الایمان شیء، کہ ان میں ایمان نام کی ذرہ برابر کوئی شے بچی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور کفر، پھر ایمان اور کفر، سب کا تعلق ہے غدیر سے، سب کا تعلق ہے ولایت سے. ولایت کو بچایا کربلا نے، کربلا کو بچایا زینب سلام اللہ. ولایت کو بچایا کربلا نے، کربلا کو بچایا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. یعنی اگر کسی کا لقب ہو شریکت الحسین، دیکھیں اس میں دو مصرے میری تضمین ہے، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں کہ قاب قوسین کے نزدیک حسین، رسول اللہ کے ساتھ ہے نا حسین، تو رسول قاب قوسین پر ہے، ساتھ ساتھ حسین ہے، تو قاب قوسین کے نزدیک حسین، عبد وحدہ لا شریک حسین. قاب قوسین کے نزدیک حسین، عبد وحدہ لا شریک حسین. وہ تو زینب ہے درمیان میں بس، ورنہ ہو جاتا لا شریک حسین. شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ، وہ تو زینب ہے درمیان میں بس، ورنہ ہو جاتا لا شریک. بات پہنچ گئی. عبد وحدہ لا شریک حسین، عبد وحدہ لا شریک حسین.
وہ تو زینب ہے درمیان میں بس، ورنہ ہو جاتا لا وحدہ لا شریک عبد ہے حسین، خود بھی لا شریک ہوتا، واہ بھائی واہ، سبحان وہ اللہ، تو زینب ہے درمیان میں، سبحان اللہ، سبحان ورنہ ہو جاتا لا شریک۔ اللہ، جی قبلہ، ایک خاص منزل پر آ کے جشن پہنچ گئے ہیں۔ السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین، سلام اللہ علیہ السلام۔ ایک لقب پہ بات ہوئی بھی زینب سلام اللہ کے 300 القاب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دعا کرتے ہیں بی بی کے ذکر کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کی زندگیوں میں مادی معنوی برکت و رحمت شامل حال فرمائے، پروردگار اس جشن کو قبول فرمانا، یہ ہمارا مسکرانا قبول فرمانا، یہ ہمارا صلوات بھیجنا اور ذکر حیدر قرار کرنا اور ذکر اہل بیت علیہ السلام میں نعرہ حیدری اور یا علی کہنا قبول فرمانا۔ اے پروردگار اسی طریقے سے فرش ودا فرش ادا پر آنے کی توفیق عطا فرما، اس امانت کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا